بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وش شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، وینزویلا پر امریکی کارروائی نے دنیا بھر میں ہنگامہ برپا کر دیا اور اب ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے جارحانہ اقدامات نے دنیائے عالم کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھ دیگر ممالک کے بقا اور سلامتی بھی داؤ پر لگ گئی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے اور رہے گا۔ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو اپنے ملک کے عدم استحکام کو فوری ختم کرنا ہوگا۔ کیا موجودہ حکمران سیاسی و معاشی عدم استحکام دور کر پائیں گے اور اس وقت کے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب رانا زاہد اقبال صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ کار جناب حنیف قمر صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں ویڈیو لنک پر شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز جناب حنیف قمر صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ حنیف قمر صاحب، کیا امریکہ اور ایران جنگ دنیا عالم کے لیے خطرہ بننے والی ہے، اور کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی پیش گوئی کر رہی ہے؟ بہت شکریہ جناب شاہد ندیم صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپورچونٹی دی مجھے آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کی اور اظہار خیال کرنے کا موقع آپ دے رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ جو سچویشن آپ عالمی منظر نامے پر دیکھ رہے ہیں بلا شبہ وہ تشویشناک ہے، اور خاص طور پر جو امریکہ نے وینزویلا میں جو کیا، اس کے بعد ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان خاص طور پر اس ساری صورتحال سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، وہ اس لیے بھی کہ بلوچستان کا بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے۔ پاکستان کا ایک طویل بارڈر ہے جو ایران کے ساتھ لگتا ہے اور افغانستان کے ساتھ لگتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے یہ دونوں جو ہمسایہ ممالک ہیں، افغانستان اور ایران، دونوں ڈیسٹیبلائز ہیں۔ افغانستان تو بہت زیادہ ڈیسٹیبلائز ہے، اور جو ایران ہے وہاں پہ بھی جو یہ ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، جو شورش اس وقت برپا ہے، بلا شبہ اس میں اندرونی معاملات بھی ہیں ایران کے جو اس سارے خلفشار کی وجہ بنے ہوئے ہیں، اور بیرونی مداخلت بھی وہاں پہ ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں دنیا کی نظریں بھی اس خطے پہ ہیں، پاکستان کی بھی خاص طور پر توجہ ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ کل کے بعد سے جس طرح صورتحال کچھ نارمل ہونا شروع ہوئی ہے ایران کے اندر، تو لگتا ہے کہ فی الوقت تو ایرانی حکومت کنٹرول کر لے گی اس کو، لیکن کیا یہ کنٹرول جو ہے یہ دیر پا رہے گا، پائیدار رہے گا؟ اس پہ ایرانی حکومت کو اور ایران میں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور بھی کرنا ہوگا اور اس کا لاہ عمل بھی بنانا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو امن کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کا امن جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایران کی طرف سے جو بیان آیا ہے، اور اس نے اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی خبردار کیا ہے، اور خاص طور پر ان ممالک کو جہاں پہ امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو خبردار کیا ہے کہ ایران اپنے حفاظتی اقدامات کے طور پر ان فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے جو مختلف ممالک میں ہیں امریکہ کے۔ دوسری سائڈ پہ امریکہ کی طرف سے بھی اسی طرح کے جو بیانات ہیں وہ جارحانہ وہ آ رہے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ صورتحال تو کسی بھی وقت مزید خراب ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال پاکستان اویئر ہے ساری صورتحال سے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اویئر ہیں، پاکستان کی حکومت اویئر ہے، اور ہم اپنے طور پہ میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو جو میئرز لینے چاہیے وہ ضرور لے رہی ہے اور لیے جائیں گے۔ رانا زاہد اقبال صاحب، جیسے کہ حنیف قمر صاحب نے کہا ہے کہ ایران میں جو بیرونی قوتوں نے انتشار برپا کیا اور ایک دوسرے کے عوام کو سامنے کیا، وہ تو اب معاملات سدھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ نے جیسے ہی جنگ کا اعلان کیا، ایران کے عوام جو ہے وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے حکومت سے یکجہتی کا اعلان کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو یکجہتی ہے یہ مخالف قوتوں کے مد مقابل آ سکتی ہے اور انہیں جو ہے اپنے اس جنگ سے روک سکتی ہے؟ رانا زاہد اقبال صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔
شاہ صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایران کی تو ماضی کو بھی ہم دیکھیں نا، جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا گزشتہ جون میں، تو اسی طرح ایران کے تمام عوام اپنی مسلح فوج، اپنے سیکورٹی اداروں، اپنی حکومت کے ساتھ ایک ہو گئی اور یکجہتی کا اظہار کیا. آپ دیکھیں ابھی امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ عوام سیکورٹی اداروں پر قبضہ کر لیں، ان کو مدد آنے والی ہے. جو ہی یہ بیان آیا تو الٹا اس کے برعکس اثر ہوا، اور یہ سارے لوگ جو ہے یہ اپنے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا، اپنی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ شاہ صاحب دنیا کس طرح جا رہی ہے، اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. دیکھیں کس طرح سے حکومتوں کو، ملکوں کو ان کے وہاں پہ ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے ان ملکوں کی اکانومی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. بنیادی طور پر امریکہ اور تو یہی چاہتا ہے کہ ایران ڈی اسٹیبلائز ہو، وہ اس طرح معاشی طور پر وہ مضبوط نہ ہو سکے. اس سے اس نے ایسا کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے عوام نے بہت اچھا جیسے شو کیا، باوجود اس کے کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ 2400 لوگوں کو وہاں پہ ہلاک کر دیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی جب ان کے وطن پر کوئی بات آئی ہے تو ایک ہو گیا. قمر صاحب یہ تو پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ لگتا ہے اس خطے کا ہے کہ جب بھی کوئی بیرونی قوت جو ہے وہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچتی ہے یا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ہوتا ہے، جو ہی جنگ کا اعلان ہوتا ہے قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. جیسے کہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جب پاک بھارت جنگ کا موقع آیا تو ساری، چاہے اپوزیشن ہو، حکومت ہو، عوام ہو، سب ایک پیج پر تھے. لیکن جس طرح یہ ہو رہا ہے ایران میں، اور اس موقع پر جیسے کہ آپ نے اظہار بھی کیا، نتنیاہو کا بھی بیان آ گیا کہ اس نے امریکہ کو روکا ہے حملہ کرنے سے، اور اس نے بتایا کہ اس وقت حالات جیسے کہ ہم سمجھ رہے تھے ویسے نہیں ہیں، لہٰذا امریکہ احتیاط کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نتنیاہو کے اس بیان کے بعد رکے گا یا کہ حملہ کر گزرے گا؟ دیکھیں جو ایران کی سچویشن ہے نا، اس کو ذرا اس کو گہرائی کے ساتھ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے کئی دفعہ اس طرح کی اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اور بلکہ اس سے بھی بڑی سیریس اٹیمپٹ ہو چکی ہے رجیم چینج کے لیے. تو رجیم چینج آج تک تو نہیں ہو سکی ایران میں اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد سے لے کر. یہ خامنائی صاحب دوسرے رہبر ہیں آیت اللہ خمینی صاحب کے بعد جنہوں نے ایک اپنی منصب سنبھالا ہوا ہے، اور مسلسل یہ خمینی صاحب کے بعد سے اب تک یہ اقتدار میں ہے. اور جو رجیم چینج کی بات کی جاتی ہے وہ بیسیکلی اسی رجیم کی چینج کی بات کی جاتی ہے. یہ رجیم چینج کا جو مطالبہ کہہ لیں، یہ امریکہ اور ویسٹ سے بھی ہوتا ہے، اسرائیل سے بھی ہوتا ہے، اور خود ایران کے اندر سے بھی یہ مطالبہ آتا ہے. ایران کے اندر بھی ایک ایسی بڑی تعداد موجود ہے لوگوں کی جو اس مذہبی رجیم کے خلاف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایران مزید لبرل ہو، پروگریسو ہو، اور اس کو اس جو مذہبی رجیم کی طرف سے عائد کردہ جو پابندیاں ہیں، یا جس طرح اس نے ایران کو دنیا کے ساتھ ایک آئسولیشن میں چلا گیا ہے، اس پہ ان کے تحفظات ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا دنیا بھر کی جنگوں میں انوالو ہونے کا، چاہے وہ لبنان میں جنگ ہو، چاہے وہ حماس کی ہو، حزب اللہ کی ہو، شام کی جنگ ہو، عراق کی جنگ ہو، اس سے ہمیں کیا ملا. یہ ایران کے اندر ایک موقف ہے. لیکن دوسرا موقف بھی بڑا توانا ہے جو کہ اس مذہبی رجیم کے ساتھ ہے اور مذہبی نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے، جس نیریٹو کے تحت ایران کے اندر انقلاب آیا، اور وہ انقلاب ایک عالمگیر انقلاب کی شکل رکھتا ہے. وہ اپنے ان بلٹ اس کے اندر یہ ہے چیز کہ وہ ایک عالمگیر انقلاب میں یا ایک عالمگیر جو حکومت میں وہ چینج ہو. اگرچہ وہ ایران کے بارڈر سے باہر جا کر کامیاب نہیں ہو سکا اس طرح کا، لیکن بہرحال ایک مذہبی نیریٹو ہے، اور اسی مذہبی نیریٹو کے ذریعے ہی اس کو تقویت ملتی ہے. اور اسی کے تحت چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو، وہ شام میں ہو، ایران کی وہاں پہ مداخلت نظر آتی ہے آپ کو. تو اس طرح اس وقت جو یہ جو موجودہ خامنائی صاحب ہیں،
ان کی رجیم کو ایک عرصہ گزر گیا ہے، اب اس میں اتنی وہ اسٹرینتھ نہیں رہی جتنی یہ اپنے آغاز سے تھی. اب اس کو اپنے اندر سے بھی مشکلات کا سامنا ہے. اصلاح پسند ایک بڑی وہاں پہ توانا آواز ہے. خود اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں ایران کے، پریزیڈنٹ ہیں، وہ اصلاح پسند پارٹی سے ہی ہیں، اور وہ خود بھی یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. عام آدمی کے لیے پریشانی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ایران میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ضروریات زندگی نایاب ہو چکی ہیں کئی جگہوں پہ، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی بندش آئے دن جو ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ریال کی جو ویلیو ہے وہ مسلسل ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال فلیم کر رہی ہے اس سچویشن کو جس میں ایران کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے خلاف یہ جو حالیہ لہر اٹھی ہے اس کو فریم کیا اس نے. لیکن اس ساری صورتحال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کے اندر کو فوری طور پہ رجیم چینج ہو جائے گی. یہ رجیم چینج اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اگر امریکہ حملہ بھی کر دیتا ہے ایران پہ تو اس حملے کے نتیجے میں بھی یہ رجیم چینج نہیں ہوگی، بلکہ شاید اس رجیم کو کچھ اور ٹائم مل جائے. پھر ایران کے اندر جو ایک سینٹیمنٹس ہیں ایرانی قومیت پسندی کے، وہ بہت بلند اور برتر ہیں. ایرانی جو ہے ان کے اندر جو احساس تفاخر ہے وہ کبھی بھی کسی غیر ملکی اگریشن کو قبول نہیں کریں گے. تو اس لیے جب غیر ملکی اگریشن ہوتا ہے تو پھر طور پر وہ لوگ جن کے اختلافات بھی ہیں حکومت کے ساتھ وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اس رجیم کو ایک اور اپرچونٹی ملتی ہے آگے بڑھنے کی. تو جب تک امریکہ کی یا اسرائیل کی فورسز خدا نخواستہ ایران کے اندر آ کے نہیں بیٹھ جاتی، گراؤنڈ پہ نہیں آ جاتی، اس وقت تک رجیم تبدیلی کا خواب وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا امریکہ کا. تو ایسا مجھے فی الحال کوئی امکان نہیں لگتا کہ امریکہ اتنی بڑی غلطی کرے گا کہ وہ اپنے فوجی گراؤنڈ پہ اتارے گا یا اسرائیل اپنے فوجی گراؤنڈ پہ اتارے گا. یہ ایک بھیانک غلطی ہوگی امریکہ کی. وہ افغانستان میں اور دیگر جگہوں پر ایسی غلطیاں کر کے اس کا مزہ چکھ چکا ہے، اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. ہاں یہ ڈسٹیبلائز ضرور کرتا رہے گا، فلیم کرتا رہے گا اس ساری صورتحال کو. سٹرائک بھی خارج از امکان نہیں، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایران کے اندر جو ہے وہ زندگی عام آدمی کی اور تلخ ہوگی. پابندیاں پہلے ہی لگ چکی ہیں، تجارتی پابندیاں. ابھی ٹرمپ نے مزید اعلان کیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی تجارت کرے گا تو اس پہ ٹیرف اور بڑھا دیا جائے گا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک عدم استحکام تو کریٹ کرے گی، لیکن رجیم چینج نہیں نظر آ رہی مجھے. اچھا رانا زاہد اقبال صاحب، جیسے کہ حنیف قمر صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہمیں نظر آتا ہے وہاں امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو ایران کو تہس نہس کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور وہ ہر قسم کی اس حوالے سے جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے، رجیم چینج کے معاملات کر رہا ہے، وہ اتھل پتھل کرنے میں لگا ہوا ہے. بالکل اسی طرح اس خطے میں بھارت اور افغانستان وہی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی گٹھ جوڑ بنا رہا ہے جو کہ وہاں امریکہ اور اس کا نظر آتا ہے اسرائیل کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں آج ہی کی ہے کہ ویسے بھارت افغانستان طالبان رجیم کو مانتا نہیں، لیکن اس کے سفیر کی اجازت دے دی ہے، منظوری دے دی ہے کہ جناب وہ وہاں سفیر مقرر کرے، اور وہ سفیر مقرر کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس خطے میں یہ افغان بھارت کا گٹھ جوڑ جو ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے آگے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اور کیا پاکستانی حکومت جو اس کے لیے تیار ہے؟ جی شاہ صاحب، بالکل. دیکھیں آپ گزشتہ ایک سال کا مشاہدہ کریں تو افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ تو بالکل سامنے آ گیا. وہ پاکستان میں کس طرح سے پراکسیز کے ذریعے کس طرح وہ کر رہا ہے، بھارت پیچھے اس کے افغانستان سارا، اور جو وہاں پہ جو طالبان ہیں جن کو ہم پاکستانی طالبان کہتے ہیں ان کا کس طرح سے وہ افغانستان کے ساتھ دے رہا ہے اور امریکہ کے پیچھے ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ دیکھیں بیرونی دنیا کو بھی سوچیں. آپ دیکھیں ایران میں کیا ہوا ہے کہ اب جو شرط پسند انہوں نے پکڑے ہیں ان کے گھروں سے جب تلاشی لی ہے تو امریکن اور اسرائیلی اسلحہ ملا ہے. یہی کچھ بھارت پاکستان میں کر رہا ہے کہ وہ دیکھیں وہ بلوچستان میں ہے، سارا اسلحہ مہیا کر رہا ہے، انہوں نے لاجسٹکس ساری مہیا کر رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب یہ دیکھیں پاکستان نے تو واضح طور پہ افغانستان کو کہہ دیا ہے کہ آپ
کو ایک سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے. اور دوسری بات جو میں سب سے بڑی سمجھتا ہوں کہ بھارت، دیکھیں بھارت نے ایران کے ساتھ کیا کیا ہے، ایران پاکستان کے خلاف کتنی دیر کھڑا رہا. آپ دیکھیں کیا ہے وہاں کے سارا میڈیا نے شور ڈالا ہوا ہے کہ میں ایک چینل دیکھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تہران پہ قبضہ کر لیا باغیوں نے. ایون وہ اس حد تک چلا گیا کہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت تو اس کو پتہ نہیں کہاں سے. اور ایک میں خبر اور دیکھی کہ رضا شاہ پہلے واپس آ گیا ہے ایران میں، تہران میں پہنچ چکا ہے. وہ اس طرح کی بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ افغانستان کو سوچنا چاہیے. بھارت کبھی کسی مسلم ملک کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ اپنے مفادات حاصل کرتا ہے. وہ ایسے اسے ایران سے مفادات حاصل کیے، اس کو پاکستان کے خلاف بھڑکاتا رہا، وہاں سے افغانستان میں دیکھیں کس طرح سے انٹرفیرنس ہوتی رہی. تو اب اس کو سوچنا چاہیے افغانستان کو بھی یہی عمل وہ وہاں دہرا رہا ہے. اور کبھی وہ یقین کریں شاید صاحب بھارت کبھی کسی مسلم، آپ اس کے اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ وہ مسلمانوں سے کیا سلوک کر رہا ہے، وہ کرسچنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. افغانستان لیکن سمجھتا نہیں ہے. آپ دیکھیں افغانستان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ایک مسلم ممالک ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب بھارت نے جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو ایران کے ساتھ بھارت بالکل کھڑا نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس کے خلاف گیا ہے. تو اب دیکھیں ایران میں وہاں پہ اس کی ختم ہو چکی ہے ساری. تو افغانستان کو بھی سوچ لینا چاہیے کل کلا اس کا نقصان اٹھائے، ایک وہ پاکستان سے دوسرے سے بھی جائے. اردو بھارت تو خیر اس کا بننا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر بھارت نے یہ سوچنا ہوتا تو افغانستان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہی نہ کرتا، اور ان کے گٹھ جوڑ کے ساتھ پاکستان میں دراندازی ہی نہ کرتا، اور پاکستان میں دہشت گردوں کی پشپنائی نہ کرتا. جی حنیف قمر صاحب، یہ جو بھارت افغان گٹھ جوڑ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ 2026 میں وہ پاکستان پر مل کر حملہ کر سکتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ حملہ کر سکتے ہیں اور پاکستان سیکورٹی فورسز بالکل تیار ہیں اور اس کا جواب، منہ توڑ جواب دینے کے لیے گزشتہ سے بھی زبردست طریقے سے؟ اچھا، اصل میں یہ سارے خطے کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں شاہد صاحب تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سارے میں ٹارگٹ جو پرائم ٹارگٹ ہے وہ پاکستان نہیں ہے. یہ پرائم ٹارگٹ چائنا ہے. چائنا کو کرٹین کرنے کی بیسیکلی ایک عالمی کمپین ہے کہ چائنا ایک رائزنگ سپر پاور بن رہا ہے، اور جو اس نے اسٹیبلش بھی کر دیا پاکستان کے ساتھ مل کر. جو انڈیا کے خلاف مارکہ حق ہوا اس میں پاکستان اور چائنا نے مل کر، دنیا یہ بھی تو لیکن حفیظ قمر صاحب، یہ دنیا یہ بھی تو جانتی ہے کہ چائنا خود کبھی نہیں لڑے گا. چائنا جب بھی لڑے گا چائنا کے لیے وہ پاکستان ہی لڑے گا. اب جب یہ ہو گیا تو پھر پاکستان جو ہے اس کے خطرات کیا بڑھ نہیں جاتے ہیں؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح چائنا کو کرٹین کرنے کی ایک پالیسی بنائی گئی ہے اور امریکہ کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے، یہ ساری سچویشن جو ہے وہ بیسیکلی چائنا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے اور چائنا اور روس کا رستہ روکنے کی یہ ساری کوشش ہے. آپ دیکھیں کہ یوکرین وار میں جو ہے وہ وہاں نیٹو آپ کا وہ ناکام ہو گیا. اب تک نیٹو وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا جس کے لیے یہ سارا سٹیج سجایا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں روس سروائیو کر رہا ہے، اور روس اور چائنا مل کر جو ہے وہ مستقبل کی ایک سپر پاور بننے جا رہے ہیں. اور مستقبل کی یہ سپر پاور جو بننے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے بغیر ناممکن ہے کہ یہ مستقبل کی سپر پاور بنے، کیونکہ یہ ایسٹ سے ویسٹ کا جو کوریڈور ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان سے گزر کے جانا پڑے گا چائنا کو اگر وہ ویسٹ تک رسائی حاصل کرتا ہے اور وہ ویسٹ میں اپنی منڈیوں کو اگر اسٹیبلش کرتا ہے. ایران کی جو اسٹریٹجی ہے بلا شبہ وہ اکنامک اسٹریٹجی ہے. وہ اپنی اقتصادیات کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے اور اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے، اور اس کا مظاہرہ اس نے پاکستان کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے. یہ جو انڈیا کو شکست ہوئی ہے 9-10 مئی کو، یہ صرف انڈیا کو شکست نہیں ہوئی، یہ اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، یہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے، یہ نیٹو کو شکست ہوئی ہے، یہ فرانس کو شکست ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا آرڈر ہی چینج ہو گیا ہے. اب نیو ورلڈ آرڈر تخلیق پا رہا ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب امریکہ کو اور ویسٹ کو وہ ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کریں گے. وہ یہ سارے کو سارا جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایران بھی پرائم ٹارگٹ نہیں ہے. ایران کے اندر آنے کا، گھسنے کا، وہاں پہ عدم استحکام پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گیٹ پر جو ایشیا کا گیٹ ہے،
یہاں پہ شورش برپا کر دی جائے. ادھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے, خیبر پختونخوا میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ بھی اسی عالمی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے. بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بالکل اس کے تانے بانے, اور ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سارے اسی, آپ ڈاٹس جب ملائیں گے تو آپ کو یہ گریٹ گیم سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ. اور دوسری سائڈ پہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر جو عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے, یہ جب سارے آپ ڈاٹس ملائیں گے تو بالکل پکچر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چائنا کو کرٹین کرنے کی ایک پالیسی ہے. اور پاکستان چونکہ چائنا کا فرنٹ مین ہے, پاکستان اس جو آگے مستقبل کی سپر پاور بن رہی ہے اس کا فرنٹ فیس پاکستان ہے. پاکستان اس کے فوائد بھی انشاءاللہ حاصل کرے گا اور اس کی قیمت بھی پاکستان ادا کر رہا ہے جو ایک سپر پاور بننے کی. تو یہ ساری سچویشن اس تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو کسی ایک ملک کے خلاف ہو. یہ آپ یوں سمجھیں کہ اب اگلی جو صدی ہے وہ ایشیا کی صدی ہے, وہ یہاں سے چائنا رائز کر رہا ہے. اب جب چائنا رائز کرے گا تو کوئی بھی ملک جب سپر پاور بنتا ہے تو وہ اکیلا نہیں بنتا, اور پاکستان تو ڈے فرسٹ سے ہی چائنا کا دست و بازو ہے. چائنا نے پاکستان کی ہر سٹیج پہ پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان نے چائنا کا ساتھ دیا. اس فرینڈ شپ میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس پہ. تو اس لیے یہ پاکستان جو فطری الائی ہے چائنا کا, اس لیے پاکستان کے حوالے سے بھی یہ سختی آتی ہے. لیکن پاکستان کی جو افواج ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت, وہ ان تمام چیلنجز سے باخبر ہے. سچویشن کو منیوٹلی مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے, حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہے. اور یہ جس طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ بھی 100 بار سوچے گا اپنے فٹ سولجر ایران میں اتارنے کے لیے. اس کو بھی پتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ آ گیا تو پھر چائنا خاموش نہیں رہے گا. چائنا پہلے یہ مئی کے مہینے میں تو کیا چائنا خاموش رہا؟ چائنا نے بالکل کھل کے ساتھ دیا پاکستان کا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ وہ ممالک جو امریکن الائز تھے, آپ سعودی عربیہ دیکھ لیں, آپ قطر دیکھ لیں, آپ مسلم ورلڈ جتنی بھی دیکھ لیں, کے ساتھ اب وہ سارے کے سارے معاہدے جس وقت چائنا اور پاکستان نے اپنے علم اور ٹیکنالوجی اور جنگی صلاحیت کو اسٹیبلش کر دیا پوری دنیا کے سامنے, تو ادھر سے لوگ ٹوٹ کے ادھر آنا شروع ہو گیا. اب وہی پیکٹ جو سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ کیے ہوئے تھے وہ پاکستان کے ساتھ ہونے شروع ہو گیا. سوڈان ادھر آ گیا, تو ترکی ادھر آ گیا, انڈونیشیا ادھر آ گیا, یہ ساری کی ساری مسلم ورلڈ آ گئی. اب یہ جنگ جو ہے یہ مسلم ورلڈ پلس چائنا پلس رشیا ایک بلاک, اور ویسٹرن ورلڈ امریکہ اور نیٹو یہ ایک بلاک. اب جنگ کا نقشہ کوئی اس طرح کا بن گیا. جی رانا زاہد اقبال صاحب, جیسے حنیف قمر صاحب نے بیرونی جو انٹرنیشنل چیلنج ہے ہمارے لیے ان کی نشاندہی مکمل طور پہ کر دی, اور یہ بتایا کہ جناب اس کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ پوری قوم اور ناصر حکومت سب تیار ہیں. لیکن جو اندر خلفشار ہے, جو اندر عدم سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی استحکام عدم استحکام ہے, اس کے لیے جو ہے وہ حکومت نے کچھ کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اندرونی چیلنجز ہے اس پر کیا حکومت قابو کر پائے گی اور کیا اس استحکام لاتے ہوئے آگے بڑھ پائے گی؟ رانا زاہد اقبال صاحب. شاہ صاحب اس کو میں دو باتوں کے ساتھ جوڑتا ہوں. ایک ایران والا جو واقعہ آپ وہاں پر دیکھیں کہ ایران, میں سمجھتا ہوں کہ رضا شاہ پہلوی کے دور میں جب یہاں پر بادشاہ آتی تو ایران نے بڑی ترقی کی. دیکھ لوگوں کو سہولتیں بھی تھی, لوگوں کو یعنی اظہار رائے کی آزادی بھی تھی, یعنی وہاں پہ ایک گرو کرتا ہوا معاشرہ تھا. لیکن دیکھیں جو اسلامی انقلاب آیا, اب دیکھیں شاید صاحب آپ نے دنیا میں رہنا ہے جبکہ دنیا کی طاقتیں کہاں ترقی کرتی جا رہی ہیں, تو آپ نے صرف اسلام کو اس بنیاد پر نہیں نافذ کرنا کہ یہ اسلام ہے اور کچھ نہیں ہے. بھئی آپ نے ٹیکنالوجی بھی دینی ہے, آپ نے اپنے ملک کو ترقی بھی دینی ہے, معاشی طور پر مضبوط بھی کرنا ہے. آپ دیکھیں کیا ہے ایران میں, آپ دیکھیں کیا حالات ہے وہاں پہ 60%
میں ادھر ہی آ رہا ہوں شاہ صاحب، اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ استحکام کی وہ لانے کی ضرورت ہے، پھر ہی معاشی استحکام آئے گا۔ کیا موجودہ حکمران جو ہے وہ جو اندرونی چیلنجز ہے اس پر قابو پانے کی تیاری کریں کہ سوچ رہے ہیں اور کوئی لائے عمل بنا رہے ہیں، اور آپ شاہ کو وہ صاحب لائے ادھر عمل ہی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ جی جی ادھر ہی آ رہا ہوں میں۔ دیکھیں اب ایران میں کیا ہوا، 60% بے روزگاری ہے۔ اب جو بھی بیرون کا تھوڑا سا اس کو شعلہ دیتی ہے، ہلکا سا اس کو آن دیتی ہے، شعلہ بن جاتی ہے وہ۔ تو اب دیکھیں پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہاں پر معاشی طور پر ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا حالات ہے ہمارا تجارتی خسارہ دیکھ لیں کیسا ہے۔ جب تک آپ لوگ اپنے دیکھیں، اب مذاکرات کی بات بھی ہوتی ہے تو کیا میں سمجھتا ہوں کیا ہے، ہمارا ملک ہے یہاں پہ ہر ایک کو پتا ہے یہ سیاسی کیسز ہیں، اور نواز شریف خاص طور پر میں شاہ صاحب نواز شریف صاحب ہمارے بڑے بزرگ سیاستدان ہیں، زیر سیاستدان ہیں، انہوں نے اس ملک میں بڑی دیر حکومت کی ہے، وہ ہر ایوانوں کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے آئیں اور ایک کوئی بہتری طرف لے کے جائے معاشرے کو۔ یہ جو سیاست ہے اس کو ریشنل بنائیں، اس کو یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ جتنے آپ ان کے قیدی ہیں ان کا بڑا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا کہ آپ جو ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں، مذاکرات شروع۔ میرے خیال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیا یہ جو یاسمین راشد ہے یا جاز چودھری ہیں، یا یہ سارے کیا کوئی بھارتی ہے، کوئی یہ افغانی ہے، یا اپنے ملک کے لوگ ہیں؟ انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، جہاں پہ انہوں نے نہ صرف سیاست کی ہے، سیاست کے ذریعے عوام کی خدمت کی ہے، بلکہ یہ سماجی طور پر بھی انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا اچھا موقع ہے، دنیا بدل رہی ہے۔ دیکھیں جو ٹرمپ کا ڈاکٹرائن ہے وہ کیا ہے، وہ ٹرمپ چاہتا ہے میں ساری دنیا پہ قبضہ کر لوں، ساری دنیا کے مسائل پہ قبضہ کر لوں۔ تو پاکستان میں تو بہت مسائل ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ بلوچستان میں کیا کیا مسائل ہے، اور دوسرا کیا ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب، یہ جو صورتحال ہے اس 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں سمجھتا ہوں تیسری جنگ کے دانے پر ہم پہنچ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن حکومت میں اتفاق ہوا محمود اچکزئی پر، اور انہیں نامزد کر دیا گیا اپوزیشن لیڈر کے طور پر، جہاں یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں محمود اچکزئی مذاکرات کے ٹیبل پہ بھی دونوں کو لا سکتے ہیں اور کوئی فیصلہ جو ہے وہ ایسا کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ جس سے سیاسی عدم استحکام دور ہو اور استحکام کے ساتھ جو ہے ہم آگے معاشی استحکام کی سبب بڑھ سکیں؟ دیکھیں شاہد صاحب، سیاست ایک آرٹ ہے، اور خاص طور پر یہ ہمارے جیسے ملکوں میں تو یہ ایک باقاعدہ آرٹ ہے، کیونکہ یہاں تو ہر وقت آپ کو بند دیواریں ہی رستہ روکے ہوئے نظر آتی ہے، تو وہاں سے رستہ نکالنا ہی سیاستدان کا کام ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں سیاسی قوتیں جو ہے وہ سیاست کو ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کرتی، وہ سیاست کی بجائے غیر سیاسی قوتوں پہ زیادہ انحصار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ تحریک انصاف کی مثال ہی سامنے رکھیں، تحریک انصاف اگر سیاست کے میدان میں رہتی اور سیاست کرتی اور سیاسی قوتوں پر بھروسہ کرتی تو اگرچہ وہ مشکل میں پھنس بھی گئی تھی پھر بھی وہ نکل آتی، کیونکہ سیاستدان بہرحال رستہ نکال لیتے ہیں، اور سیاست کے پاس یہ آرٹ ہوتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی رستہ نکال لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے سب سے پہلے تو اپنی پارٹی کے اندر جو سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ تھے ان کو سائیڈ لائن کیا، ان کی جگہ پہ آپ ٹیکنوکریٹ قسم کے لوگ لے آئے، وکلاء کو لے آئے، جو سیاست سے ان کا وہ رشتہ نہیں تھا جو پاکستان کے اندر سیاست کرنے والے لوگوں کا ایک رشتہ ہے۔ سیاسی قوتوں کو آپ نے پہلے ہی اپنی پارٹی کے اندر سائیڈ لائن کر دیا، جب وہ پارٹی کے اندر سائیڈ لائن کر دیا تو پارٹی کے جو فیصلے تھے وہ غیر سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں آ گئے، تو جب غیر سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں فیصلے آ گئے تو پھر سیاست تو بے بس ہو گئی نا وہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت جو کہ ایک پاپولر ترین جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو سیاسی جماعت بھی کہتی ہے، جب وہ اپوزیشن لیڈر کی نومینیشن کا مسئلہ آیا تو اس کو اپنی پارٹی کے اندر کوئی بندہ ہی نہیں ملا، اس نے پارٹی کے نہیں حنیف قمر صاحب، ان کے پاس بندے تو ہیں لیکن وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس دفعہ کوئی سیاست کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں
اور مذاکرات کا رستہ بھی کھلا رہے اور ہمارے پہ قدغن بھی نہ آئے. اس لیے محمود اچکزئی کا چہرہ سامنے رکھا گیا ہے اور خود ان کے بیک لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی ایک نئی جو ہے وہ چال چلی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو چال انہوں نے چلی ہے وہ جن کے خلاف چلی ہے وہ ان سے زیادہ سمارٹ ہیں, وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چال ہے اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ پارلیمانی نظام میں 50% کی تقریباً نمائندگی حکومت کر رہی ہوتی ہے جو قائد ایوان ہوتا ہے, اور تقریباً 50% کی نمائندگی اپوزیشن لیڈر کر رہا ہوتا ہے, جو یعنی کہ لوگ جنہوں نے حکومت کو ووٹ نہیں دیا ہوتا وہ ظاہر اپوزیشن کو ووٹ دیا ہوتا ہے اور اپوزیشن لیڈر اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کیسا منظر بنا ہے کہ 50% کی نمائندگی وہ بندہ کر رہا ہے جس کی پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے ایک صوبے کے کچھ ایریے کے اندر ایک نشست ہے جس کے پاس, مراد محمود خان اچکزئی کے ہے. وہ بڑے لیڈر ہیں, پرانے لیڈر ہیں, لیکن ان کا ووٹ بینک کتنا ہے, ان کا حلقہ کتنا ہے پاکستان کے اندر, کتنی ایکسیپٹنس ہے ان کو پبلکلی پاکستان میں, وہ تو بلوچستان کے ایک کچھ ایریا میں وہ ہیں. لیکن یہ قمر صاحب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کردار ادا کر سکیں جو نواب زادہ نصر اللہ خان ادا کرتے تھے, ان کا بھی یہی حال تھا, لیکن وہ کوئی کردار ادا کر جاتے تھے سیاسی طور پہ. نواب زادہ نصر اللہ صاحب نے کبھی بھی اپنے بھائی کو گورنر نہیں بنوایا تھا. جب آپ اپنے بھائی کو گورنر بنواتے ہیں تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہوتے ہیں. پھر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے جو اصل سوال تھا حنیف قمر صاحب کہ کیا یہ اپوزیشن اور حکومت کو ایک میز پر لا کر مذاکرات جو جس کی بڑی سخت ضرورت ہے کامیاب بنا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بنائیں گے نہیں, کیونکہ یہ بنا سکنا تو ایک علیحدہ بات ہے, یہ کریں گے نہیں کیونکہ ایسا کرنا ان کے مفاد کے خلاف ہے. اب یوں سمجھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی صلح ہو جاتی ہے, سیاسی قیدی آپ کے کہنے کے مطابق رہا ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب پہ بھی پابندیاں کم ہو جاتی ہیں, ان کی رہائی کا بھی راستہ نکلا. زاہد اقبال جی رانا زاہد اقبال صاحب, ہم بات کرتے ہیں بڑی افسانوی, بڑی تخیلی, بڑی نظریاتی کہ جناب سیاسی استحکام لانے کے لیے کوئی نہ کوئی حکومت کو اور یا اپوزیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے, اور حنیف قمر صاحب نے بڑی واضح طور پہ بتا دیا کہ کیسے اس میں تو موت ہے حکمرانوں کی بھی اور محمود اچکزئی کی بھی, تو کیسے مذاکرات کامیاب ہوں گے, کیسے سیاسی استحکام آئے گا اور کیسے معاشی استحکام کی طرح ہم بڑھ سکیں گے. جی رانا زاہد اقبال صاحب, آخری سوال آپ سے. شاہ صاحب دیکھیں, میں حنیف صاحب کی ایک بات سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. انہوں نے کہا کہ محمود اچکزئی کو بنایا گیا. میں اس میں دو باتیں دیکھتا ہوں. ایک تو محمود اچکزئی کے پاس ایک تجربہ ہے, بڑے سیزن سیاستدان, انہوں نے پی ٹی آئی میں آ کے ان کے سوشل میڈیا کو کنڈیم کیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. پھر دیکھیں بلوچستان ہمارا نگلیکٹڈ صوبہ ہے, وہاں پہ کیسی سچویشن چل رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اچھا جیسٹر اگر ہم اس انداز سے دیکھیں. ہاں جب ہم ادھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں تو یقیناً دیکھیں کہ سب سے بڑی بات مسلم لیگ نون میں غصہ نہ کیجئے کہ دو چار جو لوگ تھے جن کے پاس ویژن ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. نواز شریف جن کے پاس ویژن لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں غصہ نہ کیجئے گا. نہیں میں نے جنرل کہا کہ کوئی آپ کے میری بات کو برا اس انداز میں لیجیے تو ریشنل لیجیے گا اس بات کو کہ دیکھیں جیسے خواجہ سعد رفیق تھے, وہ بھی سائیڈ لائن ہے, ایون کچھ ایسے اور لوگ بھی سائیڈ لائن میں, لمبی بات نہیں ہو جائے پھر لمبی بات ہو جائے گی. وہاں پہ صرف نواز شریف جو ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے, تو شہباز شریف کے پاس یقین مانے کہ ایک صوبے کے لیول کا ویژن ہے, وہ تو ان کے پاس تو اقتدار آپ کو بھی پتا ہے, سبھی کو پتا ہے, یہ ہر ایک کو پتا ہے, یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے پاس اقتدار کسی کا دیا ہوا ہے, کوئی اور چلا رہا ہے, ان کے پاس اتنا ویژن نہیں ہے کہ اتنے بڑے ملک کا وہ اس ایک اٹامک پاور کا چل سکے. ان کے پیچھے بہت سارے ان کے پیچھے ہیں جو لوگ چلا رہے ہیں. تو ظاہر وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے, وہ جائیں گے. نواز شریف تو خود سے چاہتے ہیں, یقین مانے یہ نواز شریف تو خود سے یہ بات چاہتے ہیں. ایک میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے, وہ بات بہت ضروری ہے. خدا رہا میں آج چینل کے میری ریسنٹلی یہاں پہ جو افغان لوگ ہیں, یہاں پہ افغانی ہیں, ان سے میں کہیں پہ بیٹھا تو میری بات ہوئی, میں نے ان کی بات میری باتیں انہوں نے باتیں کر رہے تھے. وہ یقین مانے وہ سوچے بیٹھے تھے ادھر سے افغانستان میں حملہ کرے گا, انڈیا سے کرے گا, تو ہم بیچ میں سے کھڑے ہو جائیں گے, بیچ میں سے کریں گے. ان کے پاس اتنا ویپن ہے.
खुदारा हमारे मुल्क को होश के ना होने चाहिए। बाबे अख्तियार को यकीन माने, मैं सुनी सही बात नहीं कर रहा, ये मैं खुद से मैं वाबे था। इन्होंने जितने अफगानी पूरे मुल्क में पेनिट्रेट कर चुके हैं ये लोग, तो और यकीन करें हमारे सिक्योरिटी इदारे इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, सर पे नजर कर रहे हैं, बिल्कुल उन पे हाथ नहीं डाला जा रहा। बेशुमार से लोग हैं और यकीन करें वो बांगे दाल कहते फिर रहे हैं कि इधर इंडिया इधर अफगानिस्तान, हम बीच में से वेपन लेके खड़े हो जाएंगे। खुदारा हमें हमारे एक सिर्फ आखिरी फिक्रा, मैं सिर्फ अपने वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ और मैं खास तौर पर नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा ये मुल्क है तो हम सब लोग हैं, आप आगे आए, आप मुज़ाकरात की बेल को मंडे चढ़ाएं और खुदारा इस मुल्क को इन बहरानों से निकालें। अभी कोई हालात नहीं है, हम फैसलाबाद में बैठे हैं, यकीन करें जिस अंदाज से इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह से उसको हमारे एक्सपोर्टर्स को बैरूनी दुनिया में कम्पीट करने में मुश्किलात आ रही है, आप सोच नहीं सकते। लफाजी में तो जो मर्जी हम कहते जाएं, हकायक बिल्कुल अलग है, हकायक बिल्कुल डिफरेंट है, और ये हकायक को लेके हमें चलना पड़ेगा। खुदारा इसको हम आगे लेकर। अच्छा हनीफ कमर साहब, आखिरी आपसे भी कि अगर देखा जाए तो सियासी इस्तेहकाम, आपकी भी बातों से अंदाज़ा होता है कि इमरान खान से जुड़ा हुआ है, उन्हीं की वजह से या उन्हीं के सबब जब तक वो अंदर आए ये इंतशार जारी रहेगा। अब वाकई आपने दुरुस्त पाया कि महमूद अचकज़ई एक पोस्ट हासिल अपोजिशन लीडर की हासिल करने पर एक सीट पर ना तो वो छोड़ना चाहेंगे, ना ही इत्तेहादी चाहे जितना मर्जी आपस में दिखावे की जंग करें वो इक़्तिदार छोड़ना चाहेंगे। तो कैसे जो है वो सियासी इस्तेहकाम आएगा? अफवाहें आए रोज़ गर्दिश करती हैं, नजूमी भी बड़ी बड़ी दावेदार होते हैं हर रोज़ कि डील हो गई, इमरान खान बाहर आ रहे हैं। अब इस महमूद अचकज़ई साहब की नामिनेशन के बाद तो एक और अफवाह गर्दिश करने लगी है कि फ़ाइनल हो गया, अनकरीब इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन है। आप क्या कहते हैं कि वाकई ऐसा कुछ आने वाले वक्त में दिखाई देता है, और क्या वाकई जो है इस मुल्क में जितने बड़े चैलेंजेस हैं हमें दरपेश अंदरूनी और बैरूनी, इसका अहाता करते हुए क्या हम वाकई अपनी सिमत दुरुस्त कर सकते हैं और इन चैलेंजेस की तरफ जो है पूरी तवज्जो दे सकते हैं, ताकि हम जो है वो वाकई जैसा आपने बात की है उस मंजिल की तरफ बढ़ सकें जिसकी तरफ बढ़ने की हमें ज़रूरत है? शाहिद साहब, एक बात तो ये है कि ये जो अफवाहें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पहले तो कुछ इस पे शायद इनको हम अफवाहें समझ के कान धर लेते थे। जब से महमूद अचकज़ई साहब का नाम फाइनल हुआ है तो उसके बाद तो ये अफवाहों में भी कोई दम नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि महमूद अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने पर अचकज़ई साहब तो खुश हैं ही हैं, उनकी तो एक नशिस्त है और पूरे पाकिस्तान के वो अपोजिशन लीडर बन गए, उनको और क्या चाहिए। एक अरसे से वो इररेलेवेंट हुए पड़े थे, अब वो रेलेवेंट हो गए मुल्की सियासत में। फिर उसके अलावा जो ये अफगानियों का मसला है, जो चमन बॉर्डर का मसला है, जो स्मगलिंग का मसला है, उस सारे से डायरेक्ट लिंक्ड हैं महमूद अचकज़ई साहब। अब वो जो पहले अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करते थे, अब वो असेंबली के फोरम पे खड़े होकर बात करेंगे। जितनी स्मगलिंग हो रही है उसमें कौन लोग मुलव्वस हैं, अचकज़ई साहब से ज्यादा कौन जानता है उसको, और उनका मुकदमा वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ेंगे। पाकिस्तानियों से ज्यादा अफगानियों का उनके दिल में मोहब्बत है, वो उस मोहब्बत को अब कौमी असेंबली के फ्लोर पे रखेंगे। तो अचकज़ई साहब तो बड़े खुश हैं, वो तो बिल्कुल मुतमईन है। पीटीआई भी। हनीफ कमर साहब, मौलाना फजल रहमान नाराज हैं, ठीक, लेकिन हनीफ कमर साहब, मौलाना फजल रहमान जो कारकर्दगी हैं 26-27वीं तरमीम में देते आए हैं, वो जो हैं वो बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं पीटीआई निकले ना निकले हम तो बाहर निकलेंगे। तो आप क्या मौलाना साहब की भी बात करेंगे, अचकज़ई साहब का मैं कंप्लीट कर लूं पहले। अच्छा, तहरीक इंसाफ भी खुश है क्योंकि उन्होंने तो उनको अपना दूल्हा बनाया है, वो अपनी पार्टी से हटके उन्होंने अपनी पार्टी का मैंडेट दे दिया उनको। और मजे की बात है कि एस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी खुश है इस पे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि अचकज़ई साहब के साथ कैसे डील करनी है। क्योंकि जब आप अपने भाई को पाकिस्तान में गवर्नर लगवा लेते हैं ना एक दफा, तो आप यूं समझे कि आप एस्टेब्लिशमेंट को के बन जाते हैं बंदे। अब पे आ गए हैं अचकज़ई साहब को हमने कैसे राम करना है और कब इनसे क्या काम लेना है और कब इनको कौन सी फाइल दिखानी है, कौन सा बंदा दिखाना है और क्या होना है। तो इसलिए ये सारा मामला बिल्कुल यस हो जाएगा। इसमें इमरान खान साहब इररेलेवेंट हो जाएंगे ठीक है इस वक्त, क्योंकि अचकज़ई साहब कभी भी
संजीदा कोशिश नहीं करेंगे मुज़ाकरात की या इस ओवरऑल मामले को सुलझाने की और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाने की अचकज़ई साहब की ना ज़रूरत है ना वो करेंगे, उनके लिए ये नुकसानदेह होगा, उनको अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने एक सियासी गलती की है। ये सियासी गलती का खमियाजा जैसे पहले सियासी गलतियां की हैं उसका खमियाजा भुगत रही है, आज भी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। रही बात मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम की, सियासी अदम इस्तेहकाम की, तो वो इस वक्त जो आपकी नेशनल फोर्सेज हैं, वो सियासी फोर्सेज हैं, वो मिलिट्री फोर्सेज हैं, उन सब के सामने ये खित्ते की सूरत हाल है। प्रायोरिटी पे आपका मुल्क है, आपकी रियासत है। जब आपके मुल्क के हवाले से कोई भी खतरा होगा तो फिर ये सब कुछ विद इन द डेज सेटल कर दिया जाएगा। आप देखें कि इस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इससे ज्यादा इंतशार की सूरत हाल थी, लेकिन आप देखें कि किसी ने चूं तक की उस वक्त एक मैसेज किया था कि इंडिया की तरफ से हमला है ये, और ये रियासत पाकिस्तान पे हमला है। अब खुदा न खास्ता ईरान के अंदर सूरत हाल खराब होती है, पाकिस्तान एंगेज होता है किसी न किसी लेवल पे, अफगानिस्तान के अंदर डिस्टरबेंस बढ़ती है और पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस बढ़ती है, तो ये जो सारे अंदरूनी झगड़े मामला थे ये विद इन डेज तय हो जाएंगे, ये सेटल हो जाएंगे, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब बड़ा खतरा सामने आता है तो फिर ये सारे खतरे जो है इनको मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन जाहिद इकबाल साहब इन द लॉन्ग रन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और शख्सियात की जिम्मेदारी है कि वो सियासत में अपनी खोई हुई स्पेस को बहाल करने की कोशिश करें, सियासी कुव्वतों पर एतमाद करें, अपने आप पर एतमाद करें, सियासी फैसले करें और पाकिस्तान की फौज को सियासत में ना घसीटें, ना उनको खींच खींच के लाएं कि हमारे मसले हल करें। वो तो पहले कहते हैं कि हम आना नहीं चाहते, हमें लाया जाता है। तो जब आप खुद लाते हैं, जब खुद गैर सियासी फैसले करते हैं तो फिर इल्जाम भी न दें उनको, फिर उसका खुमियाजा। इकबाल साहब और हनीफ कमर साहब, आप दोनों मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने दोनों ही मेहमान ग्रामी का तज़किया सुना, अगर इसको बिल्कुल एक समोया जाए चंद फ़िक्रों में तो वो यही है कि ये जो दिखावे की हमें चीज़ नज़र आती है, जो इंतशार नज़र आता है, ये सिर्फ़ आवाम को उनके मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ रचाया जाता है। जब वक्त आता है और ज़रूरत पड़ती है तो एक पैगाम जो है वो सब कुछ दुरुस्त कर देता है। तो जब भी वक्त पहले आया या आइंदा आएगा, ये मामला जूं के तूं जो हैं वो सुधर जाएंगे। लिहाजा अवाम को फ़िक्र करने की ज़रूरत इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान में, उनके मुल्क में इंतशार है। यहाँ ना तो कोई इंतशार है, ना ही अदम इस्तेहकाम है। ये सब कुछ जो है वो जस्ट एक दिखावा है, एक तमाशा है जो रचाया गया है। अवाम बहुत समझदार है, वो समझती है और उसे समझना भी चाहिए। अगर वो समझेगी और अपने मसाइल की तदारक की तरफ तवज्जो देगी तो यकीनन उनके मसाइल भी हैं वो हल होते हुए दिखाई देंगे। अगर वो इन सियासी मामलात में उलझे रहेंगे तो फिर अवाम के मसाइल का जो पहाड़ है वो बहुत ज़्यादा बुलंद होता जाएगा। लिहाजा हमें सबको अपने गिरेबान में झांकना है, अपने रवैयों को दुरुस्त करना है और अपने मसाइल की तरफ तवज्जो देनी है, तो ही हम अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शायर नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।